حضرت عباس علمدار کی قبر پر پانی کہاں سے آتا ہے؟ کیوں پانی ہر وقت ان کی قبر کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے؟ کیا تاریخ میں ایسے پانی کی کوئی روایات موجود ہیں؟ آخر کیوں اس پانی میں بدبو پیدا نہیں ہوتی؟ کیوں یہ پانی کم یا زیادہ نہیں ہوتا؟ برطانوی تحقیق دان جیمز واٹ نے حضرت عباس کے روضے پر موجود پانی پر کیا تحقیق کی اور اس کے نتائج کیا تھے؟ عراق کے پانی سے، جہاں پر نمکین اور کھارے پانی کے علاوہ پانی ملنا تقریباً ناممکن ہے، اس حال میں حضرت عباس علمدار کے روضے پر میٹھے پانی کا ہونا سائنسدانوں کے لیے انتہائی پریشانی کی بات ہے۔ لوگ تحقیق کرنے پر مجبور ہیں کہ آخر یہ خوش ذائقہ اور صاف شفاف پانی کہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ اس کی رنگت اور ذائقہ نہیں بدلتا۔ حضرت عباس حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام البنین کے فرزند ہیں۔ 61 ہجری میں کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حکم پر آپ پانی لینے کے لیے علقمہ نہر پر گئے اور بڑی بہادری سے نہر سے پانی بھرا، لیکن وہاں پر ہی عمر بن سعد کے سپاہیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ آپ کو اسی مقام پر دفن کر دیا گیا جہاں شہادت ہوئی، پھر وہاں ہی حرم عباس تعمیر کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہی پانی جو آپ نہر علقمہ سے لینے گئے تھے لیکن خیموں تک نہ پہنچا سکے، اب بھی اسی نسبت سے پانی آپ کے روضے میں موجود رہتا ہے۔ کربلا میں میدان میں شدید پیاس کے باوجود بھی حضرت عباس علیہ السلام نے پانی پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کی پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی نہیں پیا تھا، لہٰذا پانی خود ہی حضرت عباس علیہ السلام کے پاس چل کر آ گیا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے روضہ مبارک کا اہم حصہ سرداب ہے، جہاں ان کی حقیقی قبر مبارک موجود ہے۔ یہ سرداب 7ویں صدی ہجری میں تعمیر کیا گیا تھا۔ سرداب کی دیواریں انتہائی موٹی اور چوڑی بنائی گئی ہیں۔ اس میں بہت سی گیلریاں اور تنگ راستے ہیں۔ اس کے تقریباً درمیان میں زمین میں ایک لوہے کا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ اس راستے پر کھلتا ہے جو سرداب کی طرف جاتا ہے۔ یہ راستہ 8 سیڑھیوں پر مشتمل ہے اور 8 سیڑھیوں کے بعد سرداب کا فرش شروع ہوتا ہے۔ سرداب والی گیلری میں بعض جگہ قبریں بھی ہیں اور گیلری کی دیوار جو کہ حضرت عباس علیہ السلام قبر اقدس کے قریب ہے، اس میں محراب نما طاق بنے ہوئے ہیں۔ سرداب میں بنے ہوئے محراب نما طاقوں کی تعداد 13 ہے اور یہ سب پیمائش میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ حضرت شیخ علیم عباس، جن کی عمر اب 76 سال ہے، وہ پچھلے 36 سال سے حضرت عباس علمدار کے روضے پر خادم اعلیٰ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب روضہ ابو فضل میں لکھتے ہیں کہ پہلے سرداب میں یہ پانی چشموں کی صورت سے بہتا تھا، یعنی ایک طرف سے آ کر دوسری طرف نکل جاتا تھا، اور 400 سال تک ایسے ہی رہا۔ اس کے بعد پانی ٹھہر سا گیا اور کبھی کبھی حرکت کرتا ہے۔ نہ پتہ چلتا ہے کہ پانی کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ حضرت عباس علیہ السلام کی قبر مبارک کے آس پاس ہی زمین سے مسلسل نکلتا رہتا ہے۔ پہلے سرداب کی سیڑھیاں عام لوگوں کے لیے کھلی ہوتی تھیں تو ہر کوئی پانی کو تبرک کے طور پر لے جاتا تھا۔ حضرت شیخ علی مزید لکھتے ہیں کہ یہ پانی سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حرم کی دیواروں میں درار کا بہانہ بنا کر ایک ٹیم انگلستان سے آئی جس کے نگران برطانوی تحقیق دان سر جیمز واٹ تھے۔
وہ ٹیم آئی تو دیوار میں موجود راڑوں کو جانچنے لگی تھی، لیکن ان کا مقصد قبر کے ارد گرد موجود پانی پر تحقیق کرنا تھا۔ جیمز ورڈ اپنی کتاب دی ٹروتھ میں لکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے قبر کے ارد گرد چند فٹ تک زمین کی کھدائی کی تو ہم حیران رہ گئے کہ سارا پانی ہمارے کھودے گئے سوراخوں میں چلا گیا۔ ہم حیران تھے کہ پانی جاتا ہوا تو نظر آ رہا ہے، لیکن نکل کہاں سے رہا ہے وہ ہم نہ جان سکے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ وہ پانی کوئی عام نہیں ہے اور نہ وہاں کوئی چشمہ ہے، وہ پانی کرشماتی ہے۔ اب پچھلے 50 سال سے پانی اپنی ایک سطح برقرار رکھے ہوئے ہے جو نہ کم ہوتی ہے اور نہ زیادہ۔ شیخ علیم عباس لکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پانی 1 مہینے سے زیادہ اگر پڑا رہے گا تو بدبودار ہو جائے، لیکن اس سراب کے بند ہونے کے باوجود پانی بدبودار نہیں ہوتا، بلکہ خوشبودار ہے۔ اس پانی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ پانی کی سطح قبر کی دیواروں سے اونچی ہونے کے باوجود بھی پانی قبر مبارک میں داخل نہیں۔ کیسا معجزہ ہے! 400 سالوں سے پانی کھڑا ہے، لیکن نہ بدبو ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی کھارا پن۔ نہ پانی گندا ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی فنگس پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اب بھی کوئی ہے جو اہل بیت کی عظمت کو نہ مانے۔ بے شک اہل بیت کی پیروی بھی لازم ہے اور برحق بھی ہے۔